اتنا بلند کر لے اپنے آپ کو مسجد میں کہ یہاں آنکھ بند کر مدینے کا دیدار ہو جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری میں ایک چیپٹر آیا ہے کہ آپ کا ایک خلیفہ عالم دین دیکھا کہ آپ حجرے میں ہیں، پھر اس کے بعد پردے سے دیکھا، جھانک کے تو دیکھا اندر میں آپ نہیں ہیں، پھر اس کے بعد دیکھا آپ اسی حجرے سے باہر آئے، پریشان ہو گئے، کہا پاؤں پکڑ کر حضور بتانا ہوگا آج یہ راز کیا ہے۔ میں نے آپ کو کمرے میں دیکھا، پھر میں نے نہیں دیکھا، پھر میں نے اسی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو دیکھا، دماغ میرا خراب ہو رہا ہے حضور، میں آپ بتائیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں، سمجھائیں یہ راز کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ بس آم کھائیے پتے مت گنیے۔ کہا حضور وہ سب درست ہے لیکن بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پاؤں نہیں چھوڑوں گا، چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، آپ کے چہیتے مرید اور خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا الحمدللہ اللہ کے فضل سے اسی کمرے سے ہر جمعہ کی رات کو میں یہاں سے مدینہ منورہ جاتا ہوں۔ اللہ، اعلیٰ حضرت کوئی معمولی عاشق نے، معمولی عالم دین کا نام نہیں ہے، عاشق رب، عاشق رسول کا نام ہے، ولی کامل کا نام ہے، قطب الارشاد کا نام ہے، نائب غوث اعظم کا نام ہے، ولی کامل کا نام ہے۔ یہ شریر قسم کے لوگ اول فول بکتے ہیں، رضا خانی تو یہ تو وہ فلاں۔ ایک بدتمیز ہے، وہ ہم کو بولتا ہے کہ سڑا ہوا رضا خانی ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ وہ خود بدتمیز ہے، دھتکارا ہوا ہے، راندہ درگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسے عاشق رسول، نائب غوث اعظم، آج بھی ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد دل روشن ہوتا ہے، کروڑوں آدمی کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، مگر وہ بندہ اعلیٰ حضرت کو گالی دیتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوکھا عالم نہیں تھے، نائب غوث اعظم تھے، قطب الارشاد تھے، شیخ الاسلام والمسلمین تھے۔ یہ کتنا بلند کیا اپنے آپ کو کہ اپنے حجرے سے مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ پاک سے واپس آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کا ہی ایک نواب راحت جان تھے، وہ ان کی تمنا تھی کہ جو غوث پاک کا اس وقت دنیا میں نائب ہے میں اس سے مرید ہوں گا۔ اب وہ سامنے بہت سارے بزرگان دین کا چہرہ تھا، لیکن وہ چاہتے تھے اور اچھا مل جائے، اور اچھا مل جائے، اور اچھا مل جائے۔ اسی تلاش میں بریلی کے نواب صاحب بغداد شریف چلے گئے۔ بغداد کی گلیوں میں گھومتے تھے، چونکہ جستجو تھی کہ غوث پاک کا نائب ملے، جستجو تھی، گھومتے رہتے تھے۔ ایک بار خانقاہ میں ایک بہت نورانی چہرے والے کو دیکھا، سمجھ گئے کہ ضرور یہ نائب غوث اعظم ہے، دل ان کی طرف مائل ہونے لگا۔ جب قریب گئے تو ان کو لگا کہ نہیں اور بھی اس سے اچھا مل جائے۔ جو محبت کا طوفان جگا تھا تھوڑا سا سرد پڑ گیا، اسی شوق میں بے چین تھے، کوئی ملے کہ میں مرید ہو جاؤں، چونکہ وہ عام آدمی تو تھے نہیں، نواب صاحب تھے، نواب صاحب تھے، آج سے 100 سال پہلے کے، آج سے 50 سال پہلے کے نواب تھے، وہ نواب آدمی۔ اب چاہتے تھے کہ بڑے سے اچھا ملے، جیسے ہم لوگوں کے آگے پیچھے رہنے والا مولوی صاحب، وہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اور اچھا مل جائے۔ لیکن جو ہماری تقریر سنا ہے یا پھر ہم کو کبھی دیکھا ہے، وہ سوچتا ہے کاش حضرت سے ایک بار بات کر لیں۔ ابھی آ رہے تھے ہم گاڑی سے، ابھی سمسی سے کار پہ، بنگلہ دیش کا ایک فون آیا، کہا حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور میں آپ کی میں نے کلپ سنی، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، حضور اللہ آپ کو لمبی عمر دے، لمبی عمر دے، خوب لمبی عمر دے، خوب دعا دینے لگا۔ اس کے بعد بولا کہ حضور ذرا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ویڈیو پہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں انڈیا آؤں گا تو آپ سے ملوں۔ یعنی طرح طرح کی باتیں، یہ دور کا آدمی، اور جو آس پاس میں رہتا ہے بولتا ہے مولانا صاحب تو ایسا ہوتا ہے۔ نواب راحت جان بریلی میں پیدا ہوئے، سامنے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، اعلیٰ کی خبر ہے سر کا مفتی اعظم ہند ہے، کہتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں، مفتی اعظم ہند بزرگ ہیں، مگر کوئی ان سے بھی بڑا مل جائے۔ اسی تلاش میں گئے بغداد، ایک بزرگ کو دیکھا، دل مائل بھی ہوا، اور پھر عقیدت کا طوفان سرد ہو گیا۔ کہا اسی جوش میں، فکر میں گلی گلی گھومتے تھے، مگر کچھ راستہ نہیں ملتا تھا۔ اسی جب بے چینی حد سے بڑھی، رات میں خواب میں دیکھا کہ سرکار غوث اعظم ظاہر ہیں، سبحان اللہ، غوث اعظم کا دیدار نصیب ہوا، ان کے پیچھے اعلیٰ حضرت، ان کے پیچھے غوث اعظم۔ کہا غوث اعظم کا دامن تھام کے حضور اس وقت آپ کا دنیا میں نائب کون ہے؟
غوث اعظم نے کہا تیرے ہی شہر بریلی میں تو میرا نائب ہے. کہا حضور کون؟ تو مفتی اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ مصطفیٰ رضا میرے نائب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ایسے ہی بریلی میں 40 لاکھ کی بھیڑ نہیں لگتی ہے. ایسے ہی تاج الشریعہ کے جنازے میں کروڑ کے قریب لوگ نہیں آئے تھے. اور ایسے ہی ساری دنیا میں رضا کا چرچا نہیں ہو رہا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھے وہ علاقہ رضا کا. ایسے ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت صرف 2 گھنٹہ سوتے تھے، باقی سارا وقت دین کی خدمت کے لیے ضروریات سے فارغ ہو کر فرائض و واجبات سے فارغ ہونے کے بعد صرف اسلام پہ ہونے والے حملے کا جواب دینے کے لیے کتابیں لکھتے رہتے تھے. 1000 کے قریب کتابیں لکھی، دین اور سنیت کا زبردست کام کیا. اللہ نے انعام یہ دیا کہ آج وصال کے 107 سال ہو گئے، پھر بھی دنیا بھر میں ڈنگا بج رہا ہے. ہر طرف رضا رضا کا نعرہ لگ رہا ہے. مفتی اعظم ہند کی طرف اشارہ کیا. نواب رہا جان آپ بیدار ہوئے، اب بس رختے سفر باندھا، سامان سمیٹا، غوث پاک کی بارگاہ میں سلام اور قدم بوسی کی، چوکھٹ بوسی کی. آیا بریلی شریف. ہوائی جہاز نہیں تھا پہلے، یہاں سے 50 سال پہلے کی بات ہے. وہ پانی کے جہاز پہ سفر ہوتا تھا. ہوائی جہاز تھا اس ٹائم میں لیکن بہت مہنگا سفر تھا. تو انہوں نے بغداد معلیٰ سے چل کے وہ دلی آئے، دلی سے بریلی آئے، اپنا سارا سامان گھر میں پھینکا، سیدھے محلہ سوداگران مفتی اعظم ہند کے پاس آئے. مفتی اعظم ہند اپنے حجرے میں تشریف فرماتے. نواب صاحب جب سامنے گئے، آنکھ سے آنکھ ملی. مفتی اعظم ہند ان کے بولنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کہیے نواب صاحب کہاں کہاں گھومے، کیا کیا دیکھا؟ کیا بات ہے سبحان. کہیے نواب صاحب کہاں کہاں گھومے، کیا کیا دیکھا؟ نواب صاحب نے کہا حضور جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب ہاتھ بڑھائیے غلامی میں داخل کر لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ بڑھائیے غلامی میں داخل کر لیجیے، ہاتھ بڑھائیے غلامی میں داخل کر لیجیے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑپوتا سرکار تاج الشریعہ، سرکار تاج الشریعہ، اللہ نے وہ بلندی دی کہ کسی گھر میں قدم رکھ دیں تو وہاں سے شریر جنات کا خاتمہ ہو جاتا تھا. ساؤتھ انڈیا میں ایک شخص نے کروڑوں کا گھر بنایا مگر رہ ہی نہیں پاتا تھا. وہ رات بھر آندھی طوفان کی آواز آتی تھی، 3 دن رہا، گھر چھوڑ کے کرائے پہ چلا گیا. دوسرے کو کرائے پہ رکھا، وہ بھی 3 دن کے بعد بھاگ گیا. رات بھر آندھی طوفان کی آواز آتی تھی، پریشان ہو گیا. کروڑوں کا گھر بنایا، رہ نہیں سکتے ہیں، کرائے پہ جس کو رکھتے ہیں وہ بھی 3 دن کے بعد بھاگ جاتا ہے. گھر والا ایک بار پتا چلا کہ تاج الشریعہ اس دیار میں آنے والے ہیں. جلسے والے سے مل کے کہا کہ جب شیخ آئیں تو ان کے سارا انتظام رہنے سہنے کھانے پینے کا ہم اپنے گھر میں کریں گے. جلسے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو. انہوں نے اسی نئے گھر میں جس میں کہ وہ 3 دن رہ نہیں پایا، کرایہ دار نہیں رہ پاتے تھے، رات بھر آندھی طوفان کی آواز آتی تھی، بالکل جنات کا بسیڑا تھا. تاج الشریعہ تشریف لائے، نماز پڑھی عشاء کی، پھر آپ بہت دیر تک وہاں رہے، فجر پڑھی، جلسے میں گئے، وہاں سے آئے. آپ نے نہیں بریلی کا کیل کو پھونکا ٹھوکا. آج کل بریلی کا کیل پنڈوا شریف میں دیکھتے ہیں وہ سب دکان میں لوگ رکھتے ہیں، بریلی کی کانٹی. اور آج کل ہر عامل کے پاس ہے، بہت اچھی کانٹی ہے، بہت فائدہ اس سے ہوتا ہے. اس کو گھر کے کھٹے میں ڈالنا چاہیے. وہ اچھا ہے، ہم ایسا نہیں کہتے کہ وہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آدمی روزانہ صبح شام 4 قل پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے بدن پہ مل لیا کرے، اپنے بچوں پہ پھیر دیا کرے. یہ کانٹھی کھوجتا ہے مگر خود سے خود پڑھنا نہیں چاہتا ہے آدمی، دوسروں کے تعویذ لیتا ہے. خود عمل کرنے کے لیے بولیں اس کو کہ روزانہ اتنا پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، رات میں دروازہ بند کرتے ٹائم میں، صبح کھلتے ٹائم میں. نہیں حضرت تعویذ دے دیے کوئی، جاؤ. جب تعویذ کے الفاظ جب مٹ جائیں گے تو پھر تو فائدہ ختم ہو جائے گا. اپنے سے محنت نہیں کرنا چاہتا کوئی. ایک آدمی بولا غریب، میں نے کہا ایک وظیفہ بتاتا ہوں 10 منٹ کا، تم مالدار بن جاؤ گے. کہا کون وظیفہ؟ کہا فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے وضو کرنا، صرف 100 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. کتنا چھوٹا ہے، 1 سیکنڈ لگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. فجر کی نماز سے پہلے رات جب صبح صادق طلوع ہوتی 100 بار پڑھو. قسم کھا کے کہتا ہوں، چونکہ حدیث میں
زوردار ڈھنگ سے یقین دلایا گیا ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے مالداری آ کے رہے گی، وہ چاہے یا نہ چاہے مالداری آ کے رہے گی۔